السلام علیکم۔ ہمارے پڑوسی اور اچھے دوست چائنا، جس کو ہم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان دنوں چین میں نہ صرف مسلمانوں پر مظالم کا بازار گرم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے اب اسلامی اور کرسچن مذہب کی کتابوں میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ چین نے مذہبی کتابوں میں خود سے نئی چیزیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اسلام کا مقدس کتاب قرآن مجید میں نعوذ باللہ تبدیلی کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل جو کہ کرسچن مذہب کی کتاب ہے، اس میں بھی تبدیلی اور نئی چیزیں شامل کرنے کا اشارہ دیا۔ قرآن مجید میں تبدیلی کا فیصلہ نومبر 2019 میں بلائے گئے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تبدیلی کا فیصلہ صرف اسی لیے کیا گیا کہ آج کے دور کے جدید تقاضوں کے عین مطابق نہیں، جو سراسر غلط بات ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں نعوذ باللہ تبدیلی کی دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ مقدس کتاب ہمارے کمیونسٹ پارٹی کے نظریے کے خلاف ہے، اسی لیے نعوذ باللہ اس میں تبدیلی کی جائے اور نئی چیزیں شامل کی جائے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اس تبدیلی کو قبول کیا جائے گا۔ چین میں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو غائب کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو روکا جائے اور چین میں اسلام کی بڑھتی دین اور تبلیغ کو کم کیا جا سکے، اسی لیے مسلمانوں پر مختلف اقسام کے مظالم جاری ہیں، ان کو قید خانوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ چین میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ چین دراصل مسلمان آبادی میں اضافے سے خوفزدہ ہے۔ ناظرین، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تبدیلی کی جائے تاکہ ان کے مذہب کو ہی تبدیل کیا جا سکے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا اور کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ان مظالم کے خلاف کسی پاکستانی سیاستدان نے کوئی احتجاج تک نہیں کیا۔ مسلمان پر کہیں بھی ظلم ہو، ہمیں اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے، کومنٹ کے ذریعے رائے ضرور دیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔